آج ہمارا ٹاپک ہے کہ مسئلہ فلسطین کیا ہے۔ اس کے لیے آج ہمارے پاس پروفیسر جواد الرحمان صاحب موجود ہے جو اس مسئلے پر روشنی ڈالیں گے۔ چلتے ہیں پروفیسر جواد الرحمان صاحب کی طرف۔ جی جواد صاحب۔ بہت شکریہ۔ ہم عرصہ دراز سے سنتے ہیں فلسطین کا مسئلہ ہے، اور یہ چند سال بعد کچھ نہ کچھ حادثات اس طرح ہو جاتے ہیں کہ یہ مسئلہ اجاگر بھی ہو جاتا ہے۔ فلسطین کا مسئلہ سمجھنا تھوڑا ٹیکنیکل ہے اور تھوڑا پیچیدہ ہے، اور اس مسئلے کا تاریخ کچھ لوگ اسرائیل کے قیام سے اس کو تاریخ بناتے ہیں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید اس سے پہلے کا ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ فلسطین کا مسئلہ بہتر طور سے سمجھنے کے لیے ہمیں نہ صرف 20ویں صدی کی تاریخ پڑھنی چاہیے اور سمجھنی چاہیے، بلکہ ہمیں اس کا مطالعہ آغاز سے کرنا چاہیے، اور قبل مسیح کے زمانے سے ہمیں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور ساتھ میں ہمیں اس خطے کا جغرافیہ سیکھنا چاہیے، اور یہاں کون سے لسانی اور کون قومیتیں آباد ہیں۔ جب ہم ان ساری چیزوں کو سیکھ پاتے ہیں تو تب ہم مسئلہ فلسطین کی موجودہ جو صورتحال ہے، جو آج ہے، اس کو صحیح طور سے سمجھ سکیں گے۔ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے تاریخی اور جغرافیائی بیک گراؤنڈ سمجھنا ضروری ہے، تو کیا آپ ہمیں اس کا آغاز تاریخ سے بتائیں گے، پورے جو بیسک سے ہے؟ اور عام طور سے تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک مذہبی مسئلہ ہے، اور شاید اس طرح ہے بھی، لیکن مذہبی مسئلے کے ساتھ ساتھ یہ ایک قبائلی مسئلہ بھی ہے، ایک لسانی مسئلہ بھی، اور خطے میں جو دو قومی آباد ہیں ان کی آپس میں چپقلش کا مسئلہ بھی۔ تو اگر ہم اس کو بالکل آغاز سے سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ اس طرح ہے کہ یہودیوں کی جو نسل ہے جس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اس کی آغاز ابراہیم علیہ السلام کی اولاد۔ ابراہیم علیہ السلام تینوں مذاہب کے جد امجد تصور ہوتے ہیں۔ تینوں مذاہب سے میری مراد یہودیت، عیسائیت اور اسلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر اور میں رہائش پذیر تھے، آباد تھے، کہ اللہ کے حکم سے آپ نے کنعان کی طرف ہجرت کی، جہاں آج کل فلسطین یا اسرائیل یا اردن، یہ علاقے ملا کر عیسیٰ علیہ السلام سے قبل مسیح 2000 قبل مسیح، یعنی کہ آج سے 4000 سال پہلے اس وقت میں یہ کنعان کہلاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو مشہور فرزند ہیں، ہم سب کو ان کے نام آتے ہیں، ایک اسحاق علیہ السلام ہے اور ایک اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اسحاق علیہ السلام کو لے کر وہ کنعان چلے گئے، اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آگے جا کے بنی اسرائیل بنے۔ بنی اسرائیل اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، اس کا نام یعقوب تھا، یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب کو اسرائیل کا لقب ملا، اور اس وجہ سے یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 صاحبزادے تھے، جن میں سے 2-4 کے نام ہمیں آتے ہیں پہلے سے۔ اس میں ایک یوسف علیہ السلام ہے، اور ایک بنیامین ہے، اور ایک یہودا ہے، اور ایک لاوی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام صاحبزادے ہیں یعقوب کے، اور یعقوب کو اسرائیل کا لقب ملا، اس وجہ سے ان کے 12 صاحبزادوں کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا، اور یہ 12 قبائل میں یہ بٹے رہے۔ تاریخ آگے چلتی ہے، اور یوسف علیہ السلام اسی طریقے سے مصر پہنچ جاتے ہیں، مصر میں گرفتار ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اپنی قابلیت کی بنا پر وہ بادشاہ مصر، جس کا ٹائٹل فرعون تھا، فرعون کے دربار میں ایک اچھی پوزیشن پا لیتے ہیں۔ اس دوران خطے میں قحط سالی ہو جاتی ہے، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی کنعان سے مصر کی طرف آ جاتے ہیں اپنے اناج وغیرہ کی تلاش میں، اور یہاں یوسف علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام ان کو پہچان لیتے ہیں۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ اسرائیلی، یعنی کہ بنی اسرائیل، یعنی کہ یعقوب کی اولاد وہاں رہنے لگی۔ یوسف علیہ السلام کی وفات کے کچھ عرصے بعد، سینکڑوں سال بعد، یہودیوں کی اور بنی اسرائیل کی ایجپٹ میں، مصر میں حالت جو پہلے بہت بہتر تھی اب بہت کمزور ہو گئی۔ تو اس وجہ سے بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ تقریباً اس میں 400-500 سال لگ گئے۔ اس کے سالوں کی پیمائش ایگزیکٹ نہیں ہو سکتی، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ 1500 قبل مسیح ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ 1200 قبل مسیح ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل اپنے وطن کی طرف واپس لوٹنے لگے، اہل مصر کے ظلم سے فرار ہونے لگے، اور اس دوران ان پر تورات شریف نازل ہوئی۔ تورات شریف میں ان بنی اسرائیل کو بارہا کہا گیا ہے کہ اس کنعان کے وطن کو ارض موعودہ کہا گیا ہے، پرومسڈ لینڈ کہا گیا ہے، کہ یہ آپ کا پرومسڈ لینڈ ہے۔ خدا نے ان کو کہا ہے اپنی مقدس کتاب میں، میرا وعدہ ہے کہ یہ وطن آپ کو ملے گا، اور ساتھ میں بنی اسرائیل کو ایک پسندیدہ قوم اور ایک برگزیدہ قوم
قوم بتایا گیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ دنیا کی دیگر اقوام جو ہیں وہ آپ کے تابع رہیں گی اور آپ کے فیض سے فیض یاب ہوں گی۔ تو اس وجہ سے بنی اسرائیل میں ایک تفاخر بہت عرصے پہلے سے پایا جاتا ہے، اگرچہ ہسٹری میں بہت سے ایسے حالات آئے ہیں کہ ان پہ بڑے حملے ہوئے ہیں اور ان کے شہر کو تباہ کیا گیا ہے اور ان کو جلا وطن کیا گیا ہے اور ان کو غلام بنایا گیا ہے، لیکن وہ کتاب کے مطابق ان کو اس وطن کا وعدہ تھا، اور وعدہ یہ بھی ہے کہ آپ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں اور اس وجہ سے آپ نیاز بین ٹائپ لوگ ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہوں نے اپنے لیے بادشاہ چنا، خدا سے درخواست کی کہ ہمیں بادشاہ دے دے، اگرچہ پہلے ان کا یہ خیال تھا کہ خدا ہی ہمارا بادشاہ ہے۔ بہرحال ان کو بادشاہ ملا اور پھر ان کا ایک بادشاہ گزرا ہے داؤد علیہ السلام اور پھر سلیمان علیہ السلام، یہی وہ شاہان بھی ہیں اسرائیل کے اور یہی ہمارے اس میں پیغمبر بھی ہیں جنہوں نے ہیکل سلیمانی کی بنیاد رکھی، جس مقدس جگہ پہ کنفلکٹ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 930-35 سال پہلے اس کی بنیاد رکھی گئی۔ ہیکل معبد کو بولتے ہیں، عبادت خانے کو بولتے ہیں، تو سلیمان علیہ السلام نے بنایا ہے، اس وجہ سے اس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ اس ہیکل سلیمانی میں موسیٰ علیہ السلام سے منسوب ایک صندوق ہے جس کو آج کل تابوت سکینہ کہتے ہیں، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے کچھ تبرکات رکھی تھی اور یہ تابوت ان کے ساتھ تھا، اور یہ لڑائیوں میں جاتے ہوئے اس تابوت کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے اور بڑا مقدس سمجھتے تھے اس تابوت کو۔ تو وہ تابوت بھی انہوں نے رکھ دیا یہاں پہ اور یہاں انہوں نے عبادت خانہ بنا دیا 935۔ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ دو ریاستوں میں تقسیم ہو گئے، شمال میں اسرائیل بنی اور جنوب میں یہودی ریاست بنی۔ تو شمالی ریاست پہ اسوری قوم ہے 722 قبل مسیح میں، انہوں نے حملہ کیا اور ان کو اپنے علاقے سے بے دخل کیا۔ وہاں تقریباً 10 قبائل آباد تھے، اور آج کل یہ بات کی جاتی ہے کہ یہودیوں کے 10 قبائل گمشدہ ہیں، اور دنیا میں بہت سی اقوام ہیں جن کے بارے میں یہ شک کا اظہار کیا جاتا ہے کہ شاید یہ یہودیوں کے ان 10 گمشدہ قبائل میں سے ہو۔ پشتونوں کے بارے میں بھی ایک تھیوری ہے جس کے مطابق شاید یہ یہودیوں کی کوئی گمشدہ قبیلہ ہی ہو۔ بہرحال یہ تھیوری کی بات ہے، ایز سچ اس کی سائنٹیفک کوئی ابھی تک سپورٹ اس کو نہیں ملا۔ جو یہودی ریاست تھی، اسرائیل کی جو ریاست تھی 10 قبائل والی، وہ تو ایسوریوں نے 722 قبل مسیح میں قبضے میں کی اور اس کو جلا وطن کیا۔ اس طرح نے دوسری ریاست یہ 586 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر یا نبوکت نصر کے حملے میں یہ لوگ غلام بنے اور جلا وطن ہوئے۔ وہ اپنے ساتھ ان کو غلام بنا کے اپنے وطن لے آیا اور یہ بنی اسرائیل پھر بابل میں رہنے لگے۔ 40 سال بعد ایران کے ایک بادشاہ سائرس دی گریٹ کو بابل کو شکست دی، بابل کی سلطنت ان کے قبضے میں آئی، تو یہودیوں کا جو وطن تھا اب فارس کی سلطنت کا حصہ بنا۔ ایران کے بادشاہ نے ان کو اپنے وطن جانے کی اجازت دی اور یہ وہاں جا کے آباد ہوئے، اور انہوں نے معبد جو ہے ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کی۔ ایرانیوں کے بعد آپ جانتے ہیں الیگزینڈر دی گریٹ کا دور ہے 330 قبل مسیح میں، اور یہ خطہ یونانیوں کے قبضے میں چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد سلطنت روما کا دور ہے، اور اس دوران یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، وہ بیت المقدس کے قریب ایک شہر میں پیدا ہوئے اور اپنی دین کی تبلیغ کی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 70 عیسوی میں ایک رومن جنرل نے اس وطن، اس شہر کو، ہیکل سلیمانی کے شہر کو جس کو یہودی یروشلم کہتے ہیں، اس کو تباہ و برباد کیا، اس کی پھر اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ہیکل سلیمانی دوسری دفعہ تباہ ہوا۔ اور اس میں جو تابوت سکینہ تھا وہ تو اہل فارس کے حملے کے دور میں گمشدہ ہوا، اور اب جو ہے اس کی بنیادوں تک تقریباً اس کو ختم کیا گیا۔ اس 70 عیسوی میں رومن جنرل نے یہ آرڈر جاری کیا کہ یہاں اب یہودی نو مور لیو دیئر، ان کو وہاں سے باہر جلا وطن کیا، اور وہاں یہ چلے گئے جہاں رومن کی حکومت نہیں تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ مدینہ میں بھی 3 قبائل ان کے آباد تھے، اسی طرح یہ لوگ افریقہ اور دیگر ممالک، یورپ کے ممالک اور روس کی طرف یہ لوگ ہجرت کر گئے۔ پھر ان پہ پابندی لگ گئی، پھر 330 عیسوی میں رومن عیسائی بنے، تو اب یہ شہر عیسائیوں کے کنٹرول میں تھا کہ آخر کار مسلمانوں نے حضرت عمر کے دور حکومت میں عیسائیوں سے اس شہر کو حاصل کیا۔ جب مسلمانوں کے ہاتھ میں یہ شہر
آیا تو انہوں نے یہودیوں کو تو عبادت کے لیے آنے کی اجازت دی کہ آپ آئیں اور یہاں زیارت کریں اور اپنی عبادت کریں، لیکن آباد رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو یہودی 70 عیسوی سے لے کر 20ویں صدی تک ان کو اس وطن میں رہنے کی اجازت نہیں تھی، جب تک کہ 1800 کے آخری سالوں میں، یعنی کہ 19ویں صدی کے آخری سالوں میں ایک صہیونی تحریک شروع ہوئی، اور اس تحریک کا مقصد یہ تھا کہ یہودیوں کو واپس اپنے وطن میں آباد کیا جائے۔ تو یہ ہم نے کوشش کی کہ اس تاریخ کو چند جملوں میں بیان کیا جائے۔ جواز صاحب، جس طرح آپ نے ابھی بیک گراؤنڈ بتایا، مگر کہ فلسطینی یہاں پہ کون ہے اور وہ کس پوزیشن میں ہے؟ فلسطینی جو ہیں یہ عربی بولتے ہیں، لیکن یہ عرب نہیں ہے، اور بعض یہ کنفیوژن ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ فلسطینی عرب یا عرب فلسطینی ان سینس ہیں بھی، اگر عربوں کے درمیان رہ رہے ہیں اور عربی زبان انہوں نے اپنا لی ہے، لیکن اگر ہم ان کی ہسٹری دیکھیں تو یہ عرب سے تعلق ان کا نہیں ہے۔ یہ جو ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام خود نوح علیہ السلام کی اولاد سے تھے، اور ان کی کتابوں میں مذہبی کتابوں کی جو ہسٹری ہے اس کے مطابق نوح علیہ السلام کی 3 بیٹے تھے، یہ سام کی اولاد ہے، اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام سام کی اولاد میں سے تھے۔ کو سامی زبانیں کہا جاتا ہے جو عرب میں بولی جاتی ہیں، جو نزدیکی افریقہ میں بولی جاتی ہیں، اور جو کنعان کے پرانے خطے میں آرامی زبان اور عبرانی زبان، یہ سب جو ہیں یہ سامی لوگ ہیں۔ تو فلسطینی نہ صرف غیر لوگ ہیں بلکہ وہ سامی بھی نہیں ہیں۔ عربوں کے ساتھ تو ان کا کزن کا رشتہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے اولاد ہیں، لیکن فلسطینی یہ بحیرہ روم کے جزیرے شاید کریٹ سے آئے ہیں، اور یہ غیر لوگ ہیں۔ تورات شریف میں تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ان کا ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور پھر ان کی اولاد کا ان سے واسطہ پڑتا تھا، لیکن بہرحال 1200 قبل مسیح میں یہ لوگ آئے اور بنی اسرائیل کو ایک ٹف ٹائم دیا انہوں نے۔ بنی اسرائیل نے، چونکہ ہسٹری بنی اسرائیل کے پرسپیکٹو سے لکھی گئی ہے ان کتابوں میں، تو انہوں نے ان کو ظالم کے انتہائی طاقتور اور بے قامت لکھا ہے۔ تو یہ جو ان کی جنگیں 1200 قبل مسیح سے، یعنی کہ آج سے 3300 سال پہلے تک ان کی جنگیں جو ہیں یہ فلسطینیوں سے ہوئی ہیں۔ اس کو فلسطین بولتے تھے، اور اس وجہ سے اس وطن کو بھی پھر فلسطین یا ان لوگوں کو بھی فلسطین بولا گیا، فلسطینی۔ تو ان کی جنگیں اس زمانے میں ہوئی ہیں، حتیٰ کہ ان کے فلسطینیوں کے ایک رولر نے ان سے تابوت سکینہ بھی چھین لیا تھا، اور ان کو بارہا مشکلات میں ڈالا، حتیٰ کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں یہ لوگ اپنے مصر سے اپنے وطن کی طرف آ رہے تھے، تو انہوں نے فلسطینیوں کے حملے کی وجہ سے ایک مشکل راستے کا انتخاب کیا، شارٹ کٹ راستہ نہیں لیا اور مشکل راستہ لیا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اپنے وطن تک پہنچتے پہنچتے 40 سال جو ہیں اس میں گزر گئے۔ تو یہ فلسطینی جو ہیں، 2 باتیں یاد رکھیں، یہ تاریخی طور سے یہ عرب نہیں ہے، بلکہ یہ عرب یہودیوں سے بالکل ایک جدا لوگ ہیں، بعد میں یہ مسلمان ہوئے ہیں اور عربی بولنے لگے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی بھی اس وطن پہ ہمارا علاقہ ہے، ہم یہاں آباد ہیں، صدیوں سے آباد ہیں، تو یہ علاقائی ایک تعصب بھی ہے۔ میں مثالاً ایک بات کر رہا ہوں، اگر فلسطینی مسلمان نہ ہوتے تو تب بھی ان کی یہودیوں سے یا بنی اسرائیل سے جنگ ہوتی، کیونکہ یہودی مذہب میں کوئی غیر بنی اسرائیلی یہودی مذہب اختیار نہیں کر سکتے، تو فلسطینی تو یہودی مذہب میں انٹر نہیں ہو سکتے، وہ کوئی بھی مذہب اختیار کرتے، ان کی لڑائی اور اس زمین کے اس خطے پر ان کی لڑائی جاری رہتی۔ تو یہ ایک تاریخی تنازع ہے، اور تاریخی اس لیے ہے کہ 3000 سال تقریباً یا اس سے بھی زیادہ یہ دونوں بنی اسرائیل اور فلسطین ٹرائب، یہ دونوں آپس میں اس وطن پر لڑ رہے ہیں، اور بنی اسرائیل کا تو یہ کلیم ہے یہودیوں کا کہ ان کا نہ صرف وطن ہے بلکہ مقدس وطن بھی ہے، اور مذہبی نقطہ نگاہ سے مسلمانوں کا بھی مقدس ہے، عیسائیوں کا بھی ہے، اور سب لوگ یہ سمجھتے ہیں، تینوں مذاہب کے لوگ، کہ اس شہر پہ خاص کر بیت المقدس پہ ان کا حق زیادہ ہونا چاہیے۔ مذہب بھی اس میں شامل ہے، لیکن نسلی جو جنگ ہے جو مذہب کے آنے سے بہت پہلے تھا، اور ان مذاہب کے مطلب عیسائیت کے آنے سے پہلے یا اسلام کے آنے سے پہلے ان کا لڑائی اس وطن کی جاری تھا۔ اگر ہسٹوریکلی دیکھیں تو بنی اسرائیل بھی عراق سے یہاں آباد ہوئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اس علاقے کے نہیں تھے، اور فلسطینی بھی کریٹ کے جزیرے سے یہاں آئے ہیں، بحیرہ روم سے۔ ہم ان کو یورپین شمار کر سکتے ہیں کہ دے وہ یورپینز،
تو دونوں باہر سے آئے ہیں، اگرچہ یہاں کنعان میں اپنے لوگ بھی آباد تھے اس زمانے میں، تو یہ دونوں باہر سے آئے ہیں اور یہاں آباد ہوئے ہیں، اور دونوں اس خطے کے ہیں، اور دونوں اس خطے میں زیادہ اثر رسوخ کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں چونکہ فلسطینی کمزور ہیں اور اس وجہ سے وہ مظلوم ہیں، اور اس وجہ سے دنیا کے زیادہ تر لوگوں کی ہمدردی ان سے ہے۔ مسلمانوں تو شاید مذہب کی بنیاد پر بھی ہو، لیکن دنیا میں ایسے ممالک بھی ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، ایسے لوگ ہیں، ایسے پارٹیاں ہیں، ایسے گروہ ہیں جو مسلمان تو نہیں ہیں لیکن وہ فلسطینیوں کی اس وجہ سے حمایت کرتے ہیں کہ وہ ان کو سیلف ڈٹرمنیشن یا حق خود ارادیت دینا چاہتے ہیں۔ جس طرح ہم کشمیر کا مطالبہ کرتے ہیں ہندوستان سے کہ آپ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دے دیں کہ وہ اپنا فیصلہ کریں اور اپنا نیشن اسٹیٹ بنا ڈالیں، اسی طرح فلسطین کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ ان کو اپنا ملک جو یہاں صدیوں سے وہ آباد ہے ان کو اپنی علاقے میں امن و سکون سے رہنے دیا جائے۔ جی جواد صاحب، جس طرح تقریباً آپ نے ایک تفصیل سے ان کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ پر روشنی ڈالی، تو مطلب موجودہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے، تو کیا آپ مطلب اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ اس کی جدید تاریخ اور جغرافیہ ہے اس پر اگر آپ روشنی ڈالیں؟ میں نے ایک ٹرمینالوجی استعمال کی، ایک نام لیا کنعان۔ کنعان تو بہت بڑا خطہ ہے، بہرحال پھر آگے ایجپٹ بھی ہے، ایجپٹ مصر کو، تو یہ اس کے پڑوسی ممالک ہیں۔ یہ خطے پھر جب مسلمانوں نے فتح کیے تو مختلف حکمرانوں کے ہوتے ہوتے یہ عثمانیوں کے، ترک خلفاء کے اس میں آئے، اور یہ خطے 20ویں صدی کے اوائل تک ترک خلیفہ، جس کو عثمانی خلیفہ بھی بولتے ہیں، ان کے زیر قبضہ تھے۔ پہلی جنگ عظیم میں عرب قوموں نے نیشنلزم کی بنیاد پر ترک خلافت کے بغاوت کیا اور انگریزوں نے ان کو مدد فراہم کی، اور پہلی جنگ عظیم کے نتیجے میں جرمنی کو بھی شکست ہوئی، ترکی کو بھی شکست ہوئی، ہمیں پتہ ہے کہ وہاں خلافت ختم ہوئی۔ لیکن اس دوران انگریزوں نے اپنے جو ساتھی تھے ان کو یہ ممالک توفتاً بنا کے دیے کو حکمرانی کے لیے، اس میں اردن ہے، اس میں عراق ہے، پھر سعودی عرب آگے جا کے بن جاتا ہے، تو یہ ممالک پھر پہلی جنگ عظیم کے بعد بنے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ کے فورن منسٹر تھے بیلفورڈ، تو اس نے ایک اعلان کیا اور اس نے یہ کہا کہ اس علاقے میں یہودیوں کی آباد کاری کو اجازت ملنی چاہیے۔ انگلستان کے قبضے میں آ چکے تھے یہ خطے، تو یہودیوں کو 70 کے بعد پہلی مرتبہ اجازت ملی، اور 1920، 22، 23 کے دوران میں یہودی دنیا بھر سے ملا کر یہودی دنیا بھر سے ان خطے میں آنے لگے، اور افریقہ سے، یورپ سے، اور یہودی یہاں بسنے لگے۔ تقریباً 2000 سالوں بعد یہودی اپنے خطے میں رہنے لگے اور یہاں آنے لگے، اور چونکہ انگریز اوورال ان علاقوں پہ قابض تھا تو ان کو کوئی مشکلات نہیں ہوئی۔ اور اس دوران ہمارے بر صغیر کے ایک سیاسی اور رہنما خان عبدالغفار خان، جو باچا خان کے نام سے مشہور ہیں، 1926 میں وہ حج کی تشریف لے گئے تھے، اور حج کے بعد زیارت کے لیے گئے ہیں مقامات مقدسہ میں، اور یہاں مسجد کو دیکھنے کے لیے وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ میں جب چلا گیا تو اس دوران یہودی آباد کار آنے لگے تھے، اور یہ فلسطینی اپنی زمینیں اونے پونے داموں ان کو فروخت کرنے لگے۔ اور وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب میں نے کوئی آباد زمین دیکھی، زرعی زمین، تو جب پتہ چلا تو وہ یہودیوں کی تھی، اور جو میں نے غیر آباد زمین دیکھی تو پتہ چلا کہ وہ فلسطینیوں کی ہے۔ شاید اس نے اپنی کتاب میں عرب لکھا ہے، اور وہ ہے کہ عرب اور فلسطینیوں کو عموماً ایک لیا جاتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ فلسطینی سارا دن بیکار بیٹھے رہتے تھے اور یہود پورا دن محنت کرتے، اور شام کو ہوٹل میں، تو اس نے ایک نقشہ کھینچا ہے، اس نے کنورسیشن بھی کی ہے کہ یہ لوگ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ اپنی زمینیں کیوں آپ ان کو دے رہے ہیں۔ بہرحال یہ باتیں دیگر سکالر نے بھی کی ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد وغیرہ نے بھی ان باتوں کو دہرایا ہے۔ تو ان فلسطینیوں کی بھی دور رس نگاہیں نہیں تھی کہ یہ آ رہے ہیں تو یہ ایک دن قابل ہو جائیں گے۔ اسی طرح عربوں نے بھی اپنی وقتی فائدے کے لیے یا اپنی حکمرانی کے لیے اس کے خلاف آواز بلند نہیں کی، اور یہودی یہاں رہنے لگے۔ وقت گزرتا گیا، اور 1939 میں جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو ہٹلر نے، جو جرمنی کا رہنما تھا، ہٹلر نے ان یہودیوں کے خلاف ایک مہم شروع کی، اور جس میں یہودیوں پر ظلم وغیرہ ہوئے۔ اس ہٹلر کی مہم کو بنیاد بنا کر
یورپ کے ممالک میں جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی اور لوگ جنگ کی تباہکاریوں سے تنگ آ چکے تھے، تو اس وجہ سے یورپ میں یہودیوں کے لیے ایک سافٹ کارنر پیدا ہوا، اور ہٹلر کی جو مہم جو ہولوکاسٹ کہلاتی ہے اس کے خلاف لوگوں نے نفرت کا اظہار کیا۔ ایک تو ہٹلر شکست بھی کھا گیا، اگر ہٹلر شکست نہ کھاتا تو شاید پھر کوئی کچھ اور بات ہوتی۔ بہرحال یورپ نے پھر مدد کی ان یہودیوں کی کہ یہ اپنے وطن واپس پہنچ جائیں، تو یہودی آنے لگے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد ہم جانتے ہیں کہ اپنی اقوام متحدہ کا قیام بھی عمل میں آیا، اور اقوام متحدہ نے ایک قرارداد کے ذریعے اسرائیل اسٹیٹ کو بنانے کی کہہ دیا۔ یہ 1947 کی بات ہے، نومبر شاید۔ تو اس کے تحت 14 مئی 1948 کو اسرائیل کا وطن بن گیا۔ جو ہی یہ ملک بنا، اگلے دن اڑوس پڑوس کے ممالک نے فلسطین پر حملہ کیا، اور اس حملے میں اسرائیل جو ایک دن کا ملک تھا 14 مئی کو وہ بنا، اور 15 کو انہوں نے حملہ کر دیا۔ تو بہرحال وہ جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں اسرائیل نے اب ثابت کیا کہ وہ طاقت رکھتا ہے، اور اپنی سرحدات کو محفوظ بھی بنایا۔ جو بحیرہ روم کے مشرقی طرف جو ممالک ہیں ایشیائی ممالک، ان میں شام بھی ہے، بیروت بھی ہے، یہ فلسطین کے پڑوسی ممالک ہیں، اور اردن بھی ہے، اور اس کو ایکسٹینڈ بھی کیا۔ اس دوران کیا ہوتا ہے کہ فلسطین کے ایک حصے پر اردن کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ اردن کے جو قبضے میں جو علاقہ آیا تھا اس کو اب ویسٹ بینک بولتے ہیں۔ اگر ہم نقشہ دیکھتے ہیں تو وہ فلسطین کے مشرق میں ہے، لیکن مغربی کنارہ اس کو بولتے ہیں۔ وہ وہاں ایک دریا ہے، اس دریا کے مغرب کی طرف ہے، اس وجہ سے اس کو مغربی کنارہ بولتے ہیں۔ اور فلسطین کے ایک خطے پر مصر کا بھی قبضہ ہوا، جس کو غزہ کی پٹی بولتے ہیں۔ تو اب فلسطین ایک اردن کے قبضے میں چلا گیا، کچھ خطہ کچھ مصر کے قبضے میں چلا گیا، بیچ میں اسرائیل کا ملک جو ہے وہ قائم ہوا۔ یہ جنگ تو اگلے سال ختم ہوئی، پھر ایک اور جنگ شروع ہوئی، اور وہ جنگ 1956 میں بھی ہوئی بہرحال، لیکن 67 ممالک نے مل کر اسرائیل سے ایک جنگ لڑی، اور جس میں اسرائیل بڑا فاتح ٹھہرا، اور اس جنگ سے انہوں نے اردن سے غزہ کی پٹی اور ایجپٹ سے بہت سے علاقے فتح کیے۔ پھر معاہدوں کے تحت یہاں فلسطینیوں کو رہنے کی اجازت ملی، اور لیٹر آن، اور پھر جو ہے ایک فلسطینی اتھارٹی کی حکومت بنی 1988 میں یاسر عرفات کی زیر قیادت۔ یہ فلسطینی حکومت اقوام متحدہ کے آپ جانتے ہیں 192 193 ممالک اس کے ممبر ہیں، تو اس میں سے بیشتر ممالک فلسطینی اتھارٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور کچھ ممالک نہیں بھی کرتے۔ اسی طرح کچھ ممالک ایسے ہیں جو اسرائیل کو ایز اے اسٹیٹ ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ یہ ممالک جن کی تعداد تقریباً 30 سے کچھ کم ہے جو اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ان میں زیادہ تر مسلمان ممالک ہیں، لیکن کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جس طرح نارتھ کوریا ہے، یا کیوبا ہے، یا بولیویا ہے۔ یہ ایسے نان مسلم ممالک ہیں جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے یہ ایک غاصب اسٹیٹ ہے ان کی نظر میں، اور جب تک وہ فلسطینیوں کو ان کا پورا حق نہیں دیتا وہ جب تک ان کو تسلیم نہیں کرتے۔ پاکستان نے بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہے، اور بڑی مشہور بات ہے کہ پاکستان پاسپورٹ پہ ہر صفحے پر یہ بات لکھی گئی ہے کہ یہ پاسپورٹ دنیا کے کسی بھی ملک میں جانے کے لیے کارآمد ہو سکتا ہے، ماں سوائے اسرائیل کے۔ یہ واضح طور سے ہر پاسپورٹ کے صفحے پر یہ جملہ لکھا۔ تو کیا آپ اس میں جو پی ایل او کے کردار کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، یا پی ایل او اور حماس کے کردار کے بارے میں؟ پی ایل او جو ہے یہ آرگنائزیشن ہے، فلسطینین لبریشن آرگنائزیشن، اور یاسر عرفات اس کے ایک بہت مشہور رہنما گزر چکے ہیں، اور 1960s کے جو آخری سال ہے پی ایل او کی قیادت ان کے ہاتھ میں آئی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی گرم جوشی سے پوری دنیا میں فلسطین کا مسئلہ اجاگر کرنے کے لیے کوشاں رہے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب 1974 میں پاکستان میں جو لاہور کے شہر میں جو مشہور دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی، اس میں اس نے جو ہے گرم جوشی سے شرکت کی، تو یاسر عرفات نے اس فلسطین کے ایشو کو
دنیا بھر میں اجاگر کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ یاسر عرفات کے اگینسٹ ایک اور تنظیم ہے جس کو حماس بولتے ہیں، اور یہ ایکرینم ہے، یہ 1988 میں بنی، اور یہ ویسٹ بینک میں فلسطین کی، جو آج کل کی میں بات کروں، ویسٹ بینک میں فلسطین کی حکومت ہے اور غزہ کی پٹی میں حماس کی ہے۔ تو فلسطین بظاہر طور سے تو ایک ملک ہے جو دو خطوں پر مشتمل ہے، اور دونوں خطوں کے درمیان اسرائیل ہے، جس طرح پاکستان کے جو سابقہ دو حصے تھے، مشرقی اور مغربی، اور اس کے ہندوستان کا ملک تھا، اسی طرح غزہ کی پٹی اور ویسٹ بینک میں اسرائیل ہے۔ تو اب غزہ کی پٹی میں حماس جو 1988 کے راؤنڈ اباؤٹ بنی، اور 2006 کے الیکشن میں حماس نے انتخابات میں کامیابی حاصل کی، پوری فلسطین کی انتخابات میں، لیکن ایٹ دا اینڈ ان کی پاپولیرٹی اور سپورٹ غزہ کی پٹی میں ہے، جو مصر کے قریب ہے، جو بحیرہ روم کے قریب ہے، اور جو اردن کے قریب ہے، جس کو ویسٹ بینک بولتے ہیں، اس میں پی ایل او کی وہ ہے، اس کی ایک تنظیم ہے پی ایل او الفتح، تو وہ سیاسی آرگن ہے۔ حماس اور اس میں یہ فرق ہے، جب جغرافیہ کا انسان کو پتہ نہیں ہوتا تو بعض دفعہ ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ فلسطینی ایک طرف تو اتنے کمزور ہیں کہ وہ اپنے پتھر اور غلیظ سے اپنا بچاؤ یا اپنا مطلب ہے کہ حملہ بھی پتھر اور غلیظ سے کرتے ہیں، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حماس نے راکٹ فائر کیا۔ اب ایک طرف ان کے پاس پتھر سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں ہے، دوسری طرف ان کے پاس راکٹ ہے اور سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ جو ویسٹ بینک کی جو خطہ ہے، جو اردن کے قریب ہے، وہاں جو فلسطینی ہے، اور وہاں ان کے پاس نہ ہتھیار، ایک تو ہے بھی نہیں، اور دوسرا وہ اپنی مہم جو ہے وہ بغیر ہتھیاروں کے چلانا چاہتی ہے، اور غزہ کی پٹی میں وہاں حماس رولنگ کر رہا ہے، اور حماس کے پاس چھوٹے بڑے ہتھیار بھی موجود ہیں۔ تو حماس راکٹ فائر کرتا ہے، اور فلسطینی جو غزہ کی پٹی میں ہے وہ اپنے صرف پتھر اور غلیل سے اپنا بچاؤ اور اپنا مہم چلائے رکھے ہیں۔ لیکن حماس کے راکٹ حملوں نے پہلے بھی نقصان کیا ہے۔ آج پچھلے رمضان شریف میں مئی کے مہینے میں جو واقعات ہوئے، اور حماس نے چند راکٹ فائر کیے، اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم مضبوط ہے، آئرن ڈوم بولتے ہیں، وہ ہوا ہی میں سے تقریباً 80-85% راکٹوں کو ہٹ کر جاتے ہیں، اور چند راکٹ ٹھکانے تک، نشانے تک پہنچ بھی جاتے ہیں، لیکن اسرائیلی پھر آگے جا کے ہوائی جہاز سے حملہ کرتے ہیں، اور بہت سے مظلوم اور بیچارے لوگ اس سے شہید ہو جاتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اسرائیل کو کبھی بھی ایسا موقع نہیں دیا جانا چاہیے کہ وہ دنیا کے سامنے مظلوم پیش آئے۔ جس طرح ہٹلر نے یہودیوں پر ظلم کیا، تو دنیا کے سامنے وہ مظلوم پیش آئے تو اسرائیل وطن بچا۔ جب پڑوسی ممالک نے، جو بڑے بڑے ممالک ہیں، امیر بھی ہیں، دولت مند بھی ہیں، اور خاص کر سن 70 کے بعد تو بہت دولت آئی ہے ان کے پاس، رقبہ بھی بہت زیادہ ہے اور وسائل بھی بہت زیادہ ہے، تو جب انہوں نے بارہا ان پہ حملے کیے تو دنیا کی ہمدردی اسرائیل سے بڑھ گئی۔ تو اب بھی اگر فلسطینی، کیونکہ کل وقتی مقابلہ تو وہ کر نہیں سکتے، اتنے ہتھیار تو ہیں نہیں، تو جب یہ راکٹ کے حملے، یہ الٹا جو ہے ان کو نقصان اٹھانا پڑا، اور بہت سے فلسطینی شہید ہوئے۔ جی، اس مسئلے میں پاکستان کا کردار کیا ہے؟ پاکستان تو دیکھیے دو باتیں، ایک تو یہ امپورٹنٹ ملک ہے، دنیا بھر میں بھی امپورٹنٹ ہے، اور چونکہ فلسطین کا مسئلہ آج کل اس کو مسلم جیوش مسئلہ بنا دیا گیا ہے، اگرچہ یہ اس بنی اسرائیلیوں کا اور فلسطینیوں کا مسئلہ تھا، اب یہ اسلام اور یہودیت کا ایک رخ اس نے اختیار کر دیا ہے، تو پاکستان اسلامی ممالک میں بھی امپورٹنٹ ہے، دنیا میں بھی ہے۔ پھر یہاں کے لوگوں کی نفسیات ایسی ہے کہ یہ بیرونی مسائل میں بھی بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، اپنے مسائل بھی ہیں ان لوگوں کے اور بہت زیادہ ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن پھر بھی یہ بیرونی مسائل میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ 1919 میں جب ترکی کو جنگ میں شکست ہوئی اور خلافت کو خطرہ پیش ہوا، تو ہندوستان کے لوگ، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ ہندو ہوں، وہ خود انگریز کے غلام ہیں، اور ان کے پاس خود اپنی آزادی کا کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ ہم کس طرح آزادی حاصل کریں گے، لیکن وہ آگے جا کے انہوں نے تحریک خلافت چلائی، اور خلافت بچانے کے لیے حتیٰ کہ وہ
برطانیہ تک چلے گئے، افغانستان چلے گئے، سوویت یونین تک چلے گئے تاکہ کسی طریقے سے ان خلافت وہ بچا۔ تو اسی طرح فلسطین کے مسئلے میں بھی پاکستان کے لوگ اور پاکستان کی حکومت بڑی دلچسپی لے رہی ہے اور بڑے غم و غصے کے جذبات کا اظہار بھی کرتی ہے۔ آج بھی پاکستان کے کچھ شہروں میں ظاہرے ہوئے ہیں۔ تو 1948 میں جب یہ ملک بنا، پاکستان اس سے چند مہینے پہلے آزاد ہوا تھا، تو انہوں نے پاکستان سے رابطہ کیا تعلقات کے لیے، لیکن پاکستان کے فاؤنڈر نے ان کو اجازت نہیں دی۔ اس دوران یہ بھی ہوا کہ افغانستان میں کچھ یہودی تھے اور جو اسرائیل یا امریکہ جانا چاہتے تھے، انہوں نے پاکستان سے ریکویسٹ کیا کہ ہمیں پاکستان کے راستے اسرائیل تک جانے دیا جائے، جو پاکستان نے ان کی بات نہیں مانی۔ وہ بعد میں اس کی طرف چلے گئے، ایران کے راستے اسرائیل تک پہنچ گئے۔ تو دو باتیں ہیں اس میں کہ کیوں اجازت نہیں دی۔ ان لوگوں کو انگریزوں نے بھی اجازت نہیں دی تھی، کیونکہ انگریز یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس میں سوویت یونین کے مخبر ہوں اور کچھ مسئلہ نہ بنے، تو انگریز حکومت میں بھی ان کو اجازت نہیں تھی۔ بہرحال پاکستان نے بھی ان کو اجازت نہیں دی ہے۔ اب کچھ باتیں ہیں جو اخبارات میں بھی چھپتی ہیں اور شاید کچھ کتابوں میں بھی ہیں کہ پاکستان نے 67 کی جنگ میں یا 73 کی جنگ میں عربوں کی مدد کی ہے اور پاکستان کے ہوا بازوں نے اس جنگ میں بنفس نفیس شرکت کی ہے اور بڑی اچھی کارکردگی دکھائی ہے۔ بہرحال اس کا کوئی اس طرح وہ ثبوت نہیں ہے کہ یہ بات یا بالکل درست قرار دی جائے یا یہ بات جو ہے بالکل ریجیکٹ کی جائے۔ بہرحال یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان نے اس مسئلے کو، میں نے آپ کو بتایا، دوسری سربراہی کانفرنس جب ہوئی، بڑا جوش و جذبہ تھا اس زمانے میں، اور اس میں اس فلسطین کے مسئلے کو اجاگر کیا گیا۔ پاکستان نے ہر مرتبہ اقوام متحدہ کی اس میں بات کی ہے، اور اس دفعہ بھی پاکستان کے وزیر خارجہ نے بات کی ہے، اور کل اسرائیل کے وزیر نے ٹویٹ بھی کیا ہے، پاکستان کو کچھ برابر اپنے اس میں کہا ہے۔ بہرحال یہ سارے ان کو زور ملا ہے۔ پاکستان تو اب وہ زمانہ ہے نہیں کہ پاکستان اپنی افواج بھجوا دے یا لڑ جائے۔ یہ ایک جو سفارتی یا اخلاقی امداد ہے، یہ جو مظاہرہ ہوتا ہے، وہ لوگ اس کے حق میں بھی نہیں ہیں کہ ان کو کیا فائدہ ہے۔ بہرحال بین الاقوامی سطح پر ان چیزوں کی وہ پہنچتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھے ہیں۔ فلسطین کا سفارت خانہ بھی ہے پاکستان میں، اور اسرائیل کا تو نہیں ہے۔ پاکستان اسرائیل کو ہرگز ایسی صورتحال میں تسلیم کرنے کا نہیں سوچ سکتا، اور اگرچہ ہمارے اپنے پرائم منسٹر عمران خان نے پچھلے مہینوں میں کہ اس نے بتایا تھا کہ پاکستان پہ بڑا دباؤ ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے۔ یہ دباؤ امریکہ سے یا مغربی ممالک جس کو ہم مشترکہ کہتے ہیں، برطانیہ، فرانس، جرمنی وغیرہ، ان کی طرف سے تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن کچھ اشارے اس طرح بھی دیے گئے کہ متحدہ عرب امارات، یو اے ای اور سعودی عرب وغیرہ سے بھی ان پہ بڑا دباؤ ہے۔ تو اب شاید یو اے ای نے تو وہ کر دیا، شاید سعودی عرب کے حکمران پاکستان کے ہاتھ تسلیم کرانا چاہتے ہیں کہ پاکستان تسلیم کر لے گا تو آگے ہم بھی تسلیم کر لیں گے۔ لیکن پاکستان کے عوام کی جو جذباتی وابستگی ہے فلسطینیوں کے ساتھ یا اس بیت المقدس کے ساتھ یا اسلام کے ساتھ، ایسے میں حکمرانوں کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوگا۔ ہاں، اگر اسرائیل کچھ مراعات دے سکتا ہے فلسطینیوں کو، ان کو آرام سے اور سکون سے جینے کا حق دیتا ہے، ان کو اپنے وطن میں حکومت کرنے دیتا ہے، تو پھر شاید پاکستان یا دیگر ممالک جو ابھی تک اس کو تسلیم نہیں کیا ہے، اس کو تسلیم کرنے کا سوچیں۔ صرف دباؤ ڈال کے اور اس طرف سے کوئی فائدہ اٹھائے بغیر تسلیم کرنا کسی بھی ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ یہ سیاست کے اس میں تو دل بڑا عجیب دل ہے اس کا، جب نفرت پھیلائی جاتی ہے تو بھی ان کے پاس 100 حوالے ہوتے ہیں۔ یہ اس نے حملہ کیا تھا، پچھلی صدی میں کیا تھا، 1000 سال پہلے کیا تھا،
10 साल पहले के 57, लेकिन जब मोहब्बत कहलाते हैं फिर भी इनके पास बड़े हरबे होते हैं। अब जब यूएई ने इसके साथ मुज़ाकरात किए इसराइल के साथ, तो इसको इब्राहिमिक एकॉर्ड कहा गया, यानी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम, क्योंकि दोनों इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद, एक इस्माइल की तरफ से है और अब जब इकट्ठे हो रहे हैं तो कहते हैं कि हम तो कज़न हैं, लेकिन जब नफरत फैलाते हैं तो फिर बहुत सी नफरत की बातें भी हैं। फिर अपने दोनों मज़ाहिब में, यहूदियत और ईसाईयत और इस्लाम में बहुत सी बातें मुश्तरका भी हैं, बहुत सी मुश्तरका नहीं भी हैं। तो अगर ऐसा कोई हल ढूंढा जाए जिसमें फ़िलिस्तीनियों को इज़्ज़त और वक़ार से और अपने खुद इख्तियारियत मिल जाए, इक़्तिदार आला उनको मिल जाए, तो फिर किसी भी मुल्क को शायद इसराइल तस्लीम करने में कोई हिचकिचाहट ना हो, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। लेकिन फ़िलिस्तीनियों को हक़ खुद इरादियत और बैतुल मुक़द्दस शहर में उनका कंट्रोल में था। 67 तक तो ये उर्दन के पास था, लेकिन 67 की जंग में ये लोग बैतुल मुक़द्दस का शहर यहूदियों के हाथों गंवा बैठे थे, इसराइल के हाथ। तो जब तक कम से कम 67 की वार से पहले जो पोजीशन थी इसराइल की, अगर इसराइल उस तक सिमट आए और फ़लस्तीनियों को अपने इलाके दे दें और उनको सुकून से रहने दें, तो फिर अलग बात है। पाकिस्तान अपनी हिमायत उसने की है और भरपूर की है और आगे भी करेगा, और उसकी मिसाल मैंने आपको दे दी। हमारे वज़ीर ख़ारिजा ने एक बात की है, पुरानों ने भी की है, इस तरह नहीं है कि सिर्फ इसने। आज जलसे जुलूस हुए हैं, फैसले भी हुए हैं, तो ये दुनिया को एक पैगाम जाता है कि पाकिस्तान इज स्टैंडिंग विद देयर फिलिस्तीनियन ब्रदर्स। आपने जामा जो बैकग्राउंड पेश किया, मुख्तलिफ जगहों पे फ़लस्तीन के जब वहाँ पे कुछ वाक़यात होते तो यहाँ पे उसका रिस्पॉन्स आता है। अगर हम बैकग्राउंड में जाए, जब पाकिस्तान बना उसके बाद अगर हम देखें जो स्विस नेयर का जो मसला था, जो वहाँ पे जब नेशनलाइज किया गया था, तो उसमें पाकिस्तान में भी एक बड़ी तहरीक चली थी। यहाँ जो नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन थे उन्होंने भी तहरीकें चलाई थी। तो क्या आप उसका थोड़ा बैकग्राउंड बता सकते हैं? मैं तो आपकी जितनी आवाज़ सुन सका हूँ, स्विस कैनाल क्राइसिस और वार और पाकिस्तान रोल शायद मैंने सुना है। तो हाँ, ये देखिए, ये जब पाकिस्तान बना 1947 में, तो इसकी इकानमी भी एक तरफ कमज़ोर थी और दूसरी तरफ ये पाकिस्तान जो था ये इंडिया से बहुत एक खौफ महसूस कर रहा था कि शायद हिंदुस्तान के रहनुमाओं ने पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं किया है और वो पाकिस्तान को या डिवीज़न ऑफ इंडिया को अनडू करके वो वापस इस पूरे उसको एक मुल्क बनाने की फिक्र में थे। तो पाकिस्तान को एक ज़रूरत थी कि वो किसी बड़े मुल्क के छतरी में आ जाए और ये जो है हिंदुस्तान के उससे बच जाए और अपनी इकानमी को भी चला सके। तो उस वक्त सर्द जंग का ज़माना था और एक तरफ सोवियत यूनियन का ब्लॉक था और दूसरी तरफ ब्लॉक जो था वो वेस्टर्न ब्लॉक था, जिसमें अमेरिका और बरतानिया आगे थे। तो दोनों पाकिस्तान के रहनुमा चूँकि बरतानिया की यूनिवर्सिटियों से फारिग तहसील थे और इस तरह हमारे दीगर अफसरान और इस तरह के लोग, तो उन्होंने बरतानिया और अमेरिका के ब्लॉक को ज्वाइन किया। अच्छा किया या बुरा किया वो तो अलग बात है। तो इस दौरान पाकिस्तान ने अमेरिका से कई एक मुआहदे किए और इस दौरान 1956 में स्वेज कैनाल क्राइसिस शुरू हुआ और जिसमें इसराइल ने भी शिरकत की और जो है अपनी तरफ से जंग लड़ी। तो पाकिस्तान इस वक्त चूँकि स्वेज कैनाल क्राइसिस में इंग्लैंड और इसराइल एक तरफ पे थे और पाकिस्तान ने भी वेस्टर्न ममालिक की तरफदारी की, तो इन अ सेंस हम कह सकते हैं कि शायद पाकिस्तान ने इसराइल की हिमायत की। वो पाकिस्तान की उस वक्त की या मजबूरी थी या उस वक्त की पॉलिसी थी या उस वक्त के जो लीडरान थे कि फैसले थे, जो भी आप कह लें, लेकिन आइडियली तो इस तरह होना नहीं चाहिए था। इसी तरह आगे हम जाके देखते हैं कि जब 1979 में अफगानिस्तान में रूसी अफवाज दाखिल हुई और रूसी अफवाज के खिलाफ एक मुहिम शुरू हुई जिसको अफगान मुजाहिदीन और जिहाद कहा गया, तो उसमें अमेरिका भी सर फहरिस्त था, पाकिस्तान ने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया। अच्छा था या बुरा वो इस डिस्कशन से बाहर है। तो उसमें ऑटोमेटिकली इसराइल और अमेरिका तो एक साथ हैं। इसराइल भी सोवियत यूनियन का मुखालिफ मुल्क था क्योंकि सोवियत यूनियन फिलिस्तीनियों का बड़ा हामी था और उनको हक खुद इरादियत दिलवाने का हामी था। तो उस जंग में हम
انڈائریکٹلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان بھی امریکہ کا حمایتی ہے اور اسرائیل بھی اس کا حمایتی ہے، پاکستان بھی سوویت یونین کا دشمن ہے اور اسرائیل سوویت یونین کا دشمن ہے۔ تو ایسی بڑی دنیا ہے، کچھ ایسے واقعات اس میں ایسے ہو جاتے ہیں کہ مثال کے طور پہ پاکستان اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل اس کے ایک جیسے ہوں گے، موٹیو یا ان کے ارادے ایک ٹارگٹ کی طرف ہوں گے، لیکن اتنی بڑی سطح پہ دونوں ممالک کے وہ نہیں ہوئے ہیں۔ بیرونی ممالک میں ہمارے جو سفارت خانے ہیں وہاں یہ سفیر ایک دوسرے سے ملتے ہیں، شاید پاکستان کے ایک ٹینس پلیئر نے اسرائیلی اس کے ساتھ مل کے جو ڈبل گیم ہوتا ہے وہ بھی کھیلا، فٹ بال کا بھی کچھ ہوا تھا۔ اس کے علاوہ یا ہمارے جو سفیر ہیں یورپی ممالک میں یہ اسرائیلی سفیروں سے مل لیتے ہیں اور شاید کچھ بات چیت ہوتی ہے۔ یہ بعد میں جو کتابیں لکھ کر چھاپتے ہیں تو اس میں یہ باتیں بعض سفیروں نے لکھی ہیں کہ ہمارے اسرائیلی سفیروں سے تعلق تھے اور شاید اچھے تعلق تھے، لیکن باضابطہ طور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فلسطین کے لیے پاکستان کیا کر رہا ہے ان ریئل سینس، یہ بیان دیا اور اقوام متحدہ میں قرارداد یہ وغیرہ جو ہیں، اب ہمارے پاس بہت سے آپشنز ہیں، ہم فلسطین کی کاز کو کس طرح پیش کر سکتے ہیں دنیا میں۔ اگر یہ عرب ممالک یا پاکستان وغیرہ کوئی فلسطینی فٹ بال لیگ وغیرہ شروع کر دے تو اس سے فلسطین کی وہ ہوگی، دنیا میں اس مسئلے کو اجاگر کیا جائے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ مسئلہ فلسطین کا حل کیا ہو؟ لوگوں کے پاس، اور وہ تو یہ ہے کہ اسرائیل کو نیست و نابود کیا جائے۔ اب نیست و نابود کس طرح ہوگا، بیانوں سے ہوگا یا جذبات سے ہوگا یا جلسے میں نعروں سے ہوگا، ایسے تو نہیں ہوگا۔ نیست و نابود کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل کو مجبور کیا جائے۔ مجبور وہ اس لیے بھی نہیں ہوگا کہ ایک تو اسرائیل کی پھر اس کے پاس اسلحہ ہے، اس کے پاس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، اور اس کے جو دوسری طرف جو ممالک ہیں، جو عرب ممالک ہیں یا سے مسلمان ممالک ہیں، ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، ان کے پاس